بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسا مسئلہ بیان کر رہے ہیں جس کو لعان کہا جاتا ہے۔ لعان کی تعریف یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے، تہمت لگائے کہ اس کی بیوی زنا کی ہے، یا اس کا حمل کا انکار کر دے کہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں میرا نہیں ہے، اور معاملہ عدالت کے پیش ہوا اور قاضی کے پاس کورٹ میں مسئلہ چلا جائے تو اس کے دعوے پر گواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ ایسے 4 گواہ جو زنا دیکھنے کی گواہی دیں پیش نہ کر سکا تو حاکم ان دونوں کے درمیان لعان کرائے گا۔ چنانچہ خاوند درج ذیل الفاظ سے 4 مرتبہ حلفیہ گواہیاں ادا کرے گا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام پاک میں اس کا حکم ثابت ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم۔ فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ بجز خود ان کے اپنی ذات کے کوئی نہ ہو، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ وہ سچوں میں سے ہے، کہ وہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا شوہر اپنی بیوی کے لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت اگر انکار کرے تو اللہ نے فرمایا عورت اس طرح لعان کرے گی، اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یقیناً اس کا خاوند جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کا احسان تم پر نہ ہوتا، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور باحکمت ہے۔ تو یہ قرآن کے ان 5 آیتوں کا ترجمہ ہے جو اللہ نے لعان پر ارشاد فرمایا ہے اور حکم بیان فرمایا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاوندوں کے لیے جو اپنی بیویوں کی نسبت ایسی بات کہہ دیں چھٹکارے کی صورت بیان فرمائی ہے، جب کہ وہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو لعان کر لیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے سامنے آ کر، قاضی کے سامنے آ کر اپنا بیان دیں۔ جب شہادت پیش نہ کر سکیں تو حاکم اسے 4 گواہوں کے قائم مقام 4 قسمیں دے گا، اور یہ قسم کھا کر کہے گا کہ وہ سچا ہے، جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا کہتے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی عورت اس سے بائن ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے جدا کر دی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ مہر ادا کر دے گا اور اس عورت پر زنا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے بھی انکار کر دے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے، تو اس سے بھی ملاعنہ کرایا جائے گا، اور اس سے اپنے اوپر جو تہمت لگائی گئی ہے اس سے حد دور ہو جائے گی، ہٹ جائے گی۔ یہ بھی 4 مرتبہ حلفیہ بیان دے گی کہ اس کا خاوند جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ ان آیتوں میں ایک نقطہ یہ خیال رکھیں کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے کہ عموماً کوئی مرد نہیں چاہتا کہ اپنی بیوی کو خواہ مخواہ تہمت لگائے، بدنام کرے، اور اپنے آپ کو بلکہ پورے خاندان کو بدنام کرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ عموماً وہ سچا ہی ہوتا ہے، اور اپنے سچائی کی بنا پر ہی وہ معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے 5ویں مرتبہ اس سے یہ کہلوایا گیا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہو تو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غضب والے وہ ہوتے ہیں جو حق کو جان کر بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل و کرم، اس کا احسان تم پر نہ ہوتا تو ایسی آسانیاں تم پر نہ ہوتیں، بلکہ تم پر مشقت اترتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، کسی بھی وقت آدمی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اپنی شریعت کے نازل کرنے میں، اپنے حکم کرنے میں اور اپنے منع کرنے میں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں ہمارے لیے شریعت کا لعان کا حکم ثابت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر اجلانی اور اس کی بیوی کے مابین لعان کرایا تھا، اور اسی طرح سے ہلال ابن امیہ اور اس کی بیوی کے مابین لعان کرایا تھا۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کے زمانے میں پیش آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتلاعنان اذا تفرقا لا یجتمعان ابدا۔ دارقطنی کی روایت ہے کہ دو لعان کرنے والے جب جدا ہو جائیں تو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی کبھی بھی ان کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی حال میں۔ لعان کی حکمت کیا ہے؟ اس میں زوجین کی عزت کا تحفظ اور مسلمان کی تکریم ہے، کیونکہ شرعاً لوگ باتیں نہیں بنا سکتے۔ نمبر 2، خاوند سے حد قذف ساقط ہو جاتی ہے، اور عورت سے بھی زنا کی حد ساقط ہو جاتی ہے جب وہ لعان کر لے۔ نمبر 3، حمل اگر واقعتاً دوسرے غیر مرد کا ہے تو اس کا انکار کی قانونی گنجائش نکل آتی ہے۔ یہ حکمتیں تھیں، اور جیسا کہ آپ نے واقعات کے اندر موجود ہے۔ لعان کے احکام: نمبر 1، مرد اور عورت دونوں عاقل بالغ ہوں تو لعان ہوگا، اس لیے کہ مجنون اور نابالغ غیر مکلف ہیں، جیسا کہ حدیث میں رفع القلم عن ثلاث کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا ہے، یعنی ان تینوں کا حکم نہیں چلے گا شریعت کے احکام میں۔ ان میں سے ایک مجنون، دوسرا نابالغ، اور تیسرا سویا ہوا انسان۔ جی۔ نمبر 2، مرد صرف دعویٰ کرے کہ اس نے عورت کو زنا کرتے دیکھا ہے، اور انکار حمل میں یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اس عورت سے جماع ہی نہیں کیا ہے، یا اس مدت میں جماع نہیں کیا جس میں حمل ٹھہرا ہے۔ مثلاً یہ دعویٰ کرے کہ اس عورت نے اس بچے کو 6 ماہ سے کم مدت میں جنم دیا ہے، اور ان دعووں کے بغیر لعان نہیں ہوگا، اس لیے کہ محض الزام اور شبہ کی بنیاد پر لعان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، اکثر بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی اکثر جو ہے وہ جھوٹی بات ہوتی ہے۔ محض الزام کی صورت میں بہتر یہ ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دے تاکہ دل کی وساوس کی شدت اور ضمیر کی ملامت سے بچ سکے۔ نمبر 3، حاکم وقت ایمان والوں کی ایک جماعت کے سامنے لعان کا اجرا کرائے، اور انہیں الفاظ سے جو قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ نمبر 4، حاکم کو چاہیے کہ قاضی کو چاہیے کہ خاوند کو اس انداز پر سمجھائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حقیقی بچے کا انکار کرتا ہے جبکہ وہ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہو، اللہ اس سے حجاب کر لے گا اور پچھلے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کرے گا۔ اور فرمایا عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سمجھائے، یعنی جو عورت کسی برادری میں اس بچے کو داخل کر دیتی ہے جو ان میں سے نہیں ہے تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اسے کبھی بھی بہشت میں داخل نہیں کرے گا، یعنی وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گی جو دوسروں کے نسب میں گڑبڑ کرتی ہے۔ اور نمبر 5، دونوں کے درمیان تفریق کرا دیں گے، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جیسا کہ آپ نے سنا کہ لعان کرنے والے جب بھی جدا ہو جائیں تو کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، دارقطنی کی حدیث ہے۔ نمبر 6، لعان کرنے والے خاوند سے بچے کی نسبت کٹ جائے گی، یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، یعنی والد کا اس سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور نہ وہ اس کا بچہ شمار ہوگا، نہ وہ اپنے بچے پر خرچ وغیرہ نان و نفقہ دے گا۔ البتہ کچھ احکامات ہیں وہ بچہ اور خاوند احتیاطاً باپ بیٹے کے مانند ہیں۔ مثلاً خاوند اس بچے کو زکوٰۃ نہیں دے گا، نیز وہ بچہ اس کی بیٹیوں کے لیے محرم قرار پائے گا، اور اس کے مابین قصاص بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ایک دوسرے کے حق میں ان کی شہادت معتبر ہوگی، اور اس کا الحاق ماں کے ساتھ ہوگا، یعنی جب لعان ہو جائے گا
تو جو بچہ پیدا ہوگا ماں کے نام سے اس کو پکارا جائے گا اور اسی کا وارث ہوگا، جیسا کہ دو لعان کرنے والوں کی اولاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ انہ یرث امہ وترثہ۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنی ماں کا وارث ہے اور اس کی ماں اس کا وارث ہیں، اور یہی چیز جمہور کے نزدیک پائے ثبات کو پہنچی ہے۔ نمبر 7 یہ کہ اگر کبھی لعان کرنے والا مرد خود کو جھوٹا کہے تو اولاد کا الحاق اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر اس نے بعد میں اقرار کر لیا کہ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو پھر وہ بچہ اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا جائے گا۔ حضرت ہلال ابن امیہ اور ان کی بیوی کا جو واقعہ تھا، جب آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور کہا، دیکھو آخرت کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑا سخت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے قسمیں کھلائیں، اور جب 4 مرتبہ حضرت ہلال نے قسم کھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہلال اللہ سے ڈرو، دنیا کی سزا آخرت کے عذابوں سے بہت ہلکی ہے، یہ 5ویں بار تیری زبان سے نکلتے ہی تجھے اللہ تعالیٰ کا عذاب تجھ پر واجب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، جس طرح اللہ نے مجھے دنیا کی سزا سے میری صداقت کی وجہ سے یہ بچا لیا ہے، اسی طرح آخرت کے عذاب سے بھی میری سچائی کی وجہ سے میرا رب مجھے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں جدائی کرا دی قسموں کو لینے کے بعد، اور حکم دے دیا کہ جو اولاد ہو وہ حضرت ہلال کی طرف منسوب نہ کی جائے، نہ اسے حرام کی اولاد کہا جائے۔ جو اس بچے کو حرامی کہے یا اس عورت پر تہمت رکھے وہ حد لگایا جائے گا، یعنی اس کے بعد فیصلہ ہونے کے بعد میں کسی پر تہمت نہیں لگانا چاہیے۔ اور یہ بھی فیصلہ دیا کہ اس کا کوئی نان و نفقہ اس کے خاوند پر نہیں، کیونکہ جدائی کر دی گئی ہے، نہ طلاق ہوئی ہے نہ خاوند کا انتقال ہوا ہے۔ اور فرمایا، دیکھو اگر یہ بچہ سرخ سفید رنگ موٹی پنڈلیوں والا پیدا ہوا تو اسے ہلال کا سمجھنا، اور اگر وہ پتلی پنڈلیوں والا سیاہی مائل رنگ کا پیدا ہوا تو اس شخص کا سمجھنا جس کے ساتھ اس پر الزام قائم کیا گیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ اسی بری صفت پر تھا جو الزام کی حقانیت کی نشانی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مسئلہ قسموں پر طے شدہ نہ ہوتا تو میں اس عورت کو قطعاً حد لگاتا۔ اور یہ صاحبزادے جو ہلال ابن امیہ کی بیوی سے پیدا ہوئے تھے لعان کے بعد میں بڑے ہو کر مصر کے والی بنے تھے، اور ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی گئی تھی، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور حضرت ہلال ابن امیہ کی بیوی کے ساتھ جس کو تہمت لگائی گئی تھی ان کا نام ہے شریک ابن سہمہ، جن کے ساتھ ان کو جوڑا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ گواہ پیش کرو ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگے گی۔ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کو برے کام پر دیکھ کر گواہ ڈھونڈنے جائے گا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ دونوں کے سامنے آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی توبہ کر کے اپنی جھوٹ سے ہٹتا ہے، دور ہوتا ہے، اپنی توبہ کرنے کے بعد جھوٹ سے ہٹتا ہے تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور 5ویں دفعہ کی قسم میں آپ نے ہر ایک کو نصیحت فرمائی، ان کا منہ بند کر دو، پھر کہا کہ اسے نصیحت کی، اور فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہر چیز سے ہلکی ہے۔ اسی طرح اس عورت کے ساتھ بھی آپ نے انہیں نصیحت فرمائی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو لعان کے تعلق سے آپ نے سنی، اور جیسے یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آیا، اور جس سے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی مشکلات کو آسان کر دیا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اس طرح کی کوئی بھی غلط چیز کے اندر ملوث دیکھ کر تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے مسئلے کو آسان کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل، اس کا احسان ہے بندوں پر کہ اس نے شریعت کے اس احکام کو بیان کرنے میں، ظاہر بات ہے یہ قانون کوئی انسان نہیں بنا سکتا، اور اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، جو ہمارے لیے اس طرح کے قانون اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے ہم کو تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس طرح کے تمام بد اخلاقی والے
چیزوں سے، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو عورتیں آج کل بے حیائی، ننگا پن اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے برائیاں پنپ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔